أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مشہور حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہیں. اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور ہماری صحیح اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں اور ان کی برکت سے جو اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ مجالس اور یہ فرش عزا کی جو نعمت ہمیں حاصل ہے، اس کے ذریعے سے ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. امام حسین صرف کسی خاص قبیلے کے یا کسی خاص قوم کے یا کسی خاص خاندان کے نجات کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ بشریت کے بچانے کے لیے، بشریت کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اور ہر اس انسان کو جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے یہ سکھانے کے لیے نکلے تھے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں، اور وہ مقام انسانیت جس پر خدا نے فخر کیا کہ میں نے تمہیں احسن تقویم پہ خلق کیا ہے، وہ کون سا مقام ہے. کیونکہ اگر خالق اعظم کسی چیز کے لیے فخر و مباحات کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ چیز پائی جانی چاہیے. اگر خدا فرشتوں کے اوپر انسانوں کے سلسلے میں فخر اور مباحات کر رہا ہے تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پر باقی رکھنے کی صحیح اور کوشش کرے. اور حسین سے بہتر اس چیز کا درس دینے والا
کوئی اور نہیں ہے۔ امام حسین کی اس نہضت میں اور اس تحریک میں اور اس انقلاب میں جو کچھ چیزیں ہمارے تک علماء نے، ذاکرین نے، خطباء نے، واعظین نے پہنچائی ہیں، ان پیغامات میں، ان مقاصد میں اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ یہی مقصد تھا قیام کا تو یہ بہت ادنا سی بات ہوگی۔ کوئی ایک مقصد نہیں ہے، بہت سارے مقاصد ہیں اس قیام کے۔ اصل مقصد ہے انسانیت کی نجات، انسانیت کو اس مقام اعلیٰ تک پہنچانا جس کے لیے خداوند عالم نے اسے خلق کیا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے بہت سے مراحل کو طے کرنا ہے، اور ان تمام مراحل تک پہنچنا ہی مقصد قیام ہے۔ صرف ایک چیز کو ہم سوچیں کہ یہی مقصد ہے، ایسا نہیں ہے، ہر چیز مقصد ہے۔ ہاں آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز کے اوپر کہ یہی مقصد ہے ایسا نہیں، بہت سے مقاصد ہیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بھی واضح کر دیا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، ہدف اصلاح ہے، امت ہے، رسول ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں۔ یہ کیٹیگریز ہیں، یہ اصل مقاصد ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پہلے بہت سے مقدمے ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز ہمارا مقصد ہے نہیں، مقصد ہے عبادت کرنا خدا کی۔ خدا نے عبادتوں میں ایک عبادت جو ہم پر فرض کی ہے وہ ہے نماز، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو باقی عبادتیں ساقط ہو جائیں گی، نہیں، وہ بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور اس کو کرنے میں بھی بہت سے مقدمے، یہ نہیں آپ کھڑے ہو گئے بس۔ آپ کو وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، قبلے کا رخ ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، عقل سالم ہونی چاہیے، بہت سے شرائط ہیں۔ جب یہ سارے شرائط ہو جائیں تب آپ اس لائق ہیں کہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر قصد قربت کے ساتھ اس کی عبادت کر سکیں۔ اگر ان مقدمات میں سے کوئی ایک مقدمہ بھی آپ نے جان بوجھ کر غلطی کی یا چھوڑ دیا تو آپ کی وہ عبادت نہیں رہ جائے گی۔ آپ وضو کیے بغیر کھڑے ہو جائیں، نجس لباس میں کھڑے ہو جائیں، وقت سے پہلے کھڑے ہو جائیں، قبلے کے منحرف کھڑے ہو جائیں، یہ سب مقدمات میں سے تھا، اصل نماز میں تو نہیں داخل ہے، مقدمات میں سے، نماز سے پہلے ان کو حل کر لینا ہے۔ تو اگر ان کو چھوڑ دیں ان میں سے کسی ایک کو تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، آپ نے وہی 2 رکعت نماز پڑھی، وہی سورہ ہم پڑھا، وہی انا اعطینا پڑھا، وہی ذکر سجدہ کیا، وہی ذکر رکوع پڑھا، لیکن چونکہ وضو نہیں تھا لہٰذا یہ نماز نہیں۔ وضو تھا، لباس طاہر نہیں تھا، یہ نماز نہیں۔ لباس طاہر تھا، مکان غصبی تھا، جس مکان میں نماز پڑھ رہے تھے وہ غصبی تھا، سب صحیح ہے لیکن نماز صحیح نہیں ہے۔ تو ہر مقدمے کے بعد یہ اصل عمل قابل قبول ہوگا۔ امام حسین بھی فرما رہے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کیسے ہوگی یہ بیان کر دیا کہ اصلاح ہوگی، میرے جد کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ ہر ایک اصلاح کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن امام نے فرمایا کہ میں اصلاح کرنے آ رہا ہوں، اور یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے۔ امر بالمعروف کوئی ایک چیز نہیں ہے، ہر نیکی اس میں آ گئی۔ اگر کسی معاشرے کی اصلاح ہونی ہے تو اس میں ہر معروف صحیح سے عمل پیرا ہوگا، تب وہ معاشرہ اس لائق ہوگا کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو حسین ابن علی کا پسندیدہ معاشرہ ہے۔ نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، جب منکر موجود ہوگا کسی سماج میں، چاہے وہ ہماری نظر میں بہت چھوٹی سی چیز ہو چاہے بہت بڑی چیز ہو، اگر وہ منکر موجود ہے تو ابھی حسین نے جو قیام کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اس سماج کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر روش سے اور ہر طریقے سے نہیں ہوگا، اس میں بھی طریقہ کس کا ہوگا؟
میرے جد کی سیرت اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ امام حسین نے مقصد بھی بیان کر دیا، طریقہ بھی بیان کر دیا، روش اور اپنے لیے قابل قبول سیرت کو بھی بیان کر دیا۔ کل کوئی مورخ آ کر امام حسین کے مقاصد کو اپنے حساب سے نہ لکھے، روش کو اپنے حساب سے طے نہ کرے، سیرت کو اپنے حساب سے طے نہ کرے، تینوں چیزیں امام حسین نے پہلے دن طے کر دی ہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس سیرت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ امر بالمعروف کیسے ہوگا؟ سیرت رسول پر ہوگا، جیسے رسول امر بالمعروف کرتے تھے، جیسے رسول نہی عن المنکر کرتے تھے۔ رسول نے لاٹھی اٹھا کر نہ امر بالمعروف کیا نہ نہی عن المنکر کیا۔ ہمارے اکثر ہو جاتا ہے غصے میں آ گئے، نماز ہی کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اتنے تیش اور اتنے غضب میں آ گئے کہ مومنین پہ لاٹھی برسانے لگے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ رسول کی پوری سیرت میں یہ عمل نہیں مل رہا ہے۔ جب رسول کی سیرت میں نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر سیرت رسول پہ چلنا ہے، اگر کسی اور کی بنائی ہوئی سیرت پہ چلنا ہے تو پھر بات الگ ہو جاتی ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں رسول کی سیرت زندہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ منکر سے روکنا ہے، اس کے شرائط ہے، جس طرح رسول نے روکا، جس طرح امیر المومنین نے روکا، اسی طرح ہمیں روکنا ہے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھ جائیں گے تو حدیث موجود ہے کہ جو ان سے آگے بڑھا وہ بھی ہلاک ہے، جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ بھی فنا ہے۔ یہ حدیث صرف اسی جگہ پہ نہیں ہے کہ نام یاد ہو جائے، نہیں، سیرت وہی ہونی چاہیے۔ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھا کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ اس سیرت کے خلاف نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اچھا کرنا چاہ رہے تھے۔ امیر المومنین سے پہلے حاکم شام کی فوج پہنچ گئی صفین کے میدان میں، دریا پہ قبضہ کر لیا۔ امیر المومنین کی فوجیں جب پہنچی تو ان پہ بندشیں عام کر دی۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک لشکر پہنچا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے اور پانی تک جانے کی اسے اجازت نہیں ہے تو پھر جنگ سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا۔ امیر المومنین سے اجازت لی، امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ جیسے بزرگ ہستیاں، مالک اشتر اور اس طرح کے بزرگ افراد نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ حاکم شام کے لشکر کو وہاں سے ہٹایا اور اب فرات پر علوی لشکر کا قبضہ تھا۔ کچھ لوگوں نے آ کے امیر المومنین کو یہی رائے دی کہ جس طرح انہوں نے ہم پر پانی بند کیا تو ہم بھی بند کر دیتے ہیں، جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اب یہ ہم سے چھین نہیں سکیں گے، اور اگر جنگ اس حال میں ہم سے کریں گے بھوکے پیاسے تو ہم بہت جلد ان پہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ امیر المومنین کہا نہیں، میں اس کے لیے نہیں جنگ کر رہا ہوں، یہ روش میرے رسول کی روش کے خلاف ہے۔ پانی خدا نے تمام مخلوقات کے لیے خلق کیا ہے، مجھے حق نہیں ہے، نہ تمہیں میں اس کی اجازت دوں گا کہ دشمن ہی صحیح میں اس پر پانی کی بندش لگا دوں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے یا امیر المومنین آپ ان سے جنگ کرنے آئے، کل انہیں قتل کریں گے۔ جنگ اور قتال جائز ہے کیونکہ یہ اسلام کے مخالف بن کے آئے ہیں، جنگ کرنے آئے ہیں، اس لیے میں دفاع میں جنگ کر رہا ہوں، لیکن جنگ کے وہ شرائط جو رسول اکرم نے طے کیے ہیں ان کے خلاف جا کے جنگ نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر ان کے خلاف جنگ کروں گا تو جیت کر بھی جنگ ہار جاؤں گا، کیونکہ جو اصل مقصد ہے بقائے انسانیت کا وہ فوت ہو جائے گا۔ این جنگ میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے یا علی اس حال میں جنگ، اس جنگ کی حالت میں، اس شدت کی جنگ میں نماز؟ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں بھائی اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں، اگر مقصد ہی بھول گئے، مقدمہ مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ نماز کے لیے جنگ ہے، اگر جنگ کے دوران نماز ہی ترک ہو جائے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ وہ سیرت ہے جس کے لیے حسین باہر آ رہے ہیں۔ کیوں یہ حالات ہوئے ہیں مسلمانوں کے؟ کیونکہ رسول کو بھلا دیا ہے،
سیرت رسول کو بھلا دیا ہے، سیرت علوی کو بھلا دیا ہے. کلمہ تو پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نہ اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے پہچاننا چاہیے، اور نہ رسول کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے پہچاننا چاہیے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، حرمت اگر پامال ہوتی ہے کسی معاشرے میں تو وہ معاشرہ تنزلی کی طرف جاتا ہے، نقصان کی طرف جاتا ہے. قرآن کی حرمت پامال ہوئی، معاشرہ اس حال میں گیا. رسول کی حرمت پامال ہوئی، معاشرہ اس حالات میں پہنچا. بہت ضروری ہے کہ قرآن کی حرمت محفوظ رہے، رسول کی حرمت محفوظ رہے، اور ان حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر 6 مہینے پہ کانفرنس کر کے ناموس رسالت کی حل نہیں ہوگا. ہمیں خود اپنے کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم رسول کی حرمت خود تو پامال نہیں کر رہے ہیں. رسول کی ناموس کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی مسلمان کانفرنسز کر رہے ہیں ہر 6 مہینے پہ، لیکن خود سیرت رسول پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، خود قول رسول پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ کلمہ گو ہو کے رسول کی سیرت پہ نہیں چل رہے ہیں تو مخالف سے کیسے توقع کر رہے ہیں کہ وہ رسول کا احترام کرے گا؟ توہین رسالت پہ کانفرنس ہو رہی ہے. توہین رسالت کیا یہ نہیں ہے کہ رسالت جس چیز کا اعلان کر رہی ہے آپ اسے قبول کر لیجئے؟ اگر رسول کسی میدان میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کے درمیان اپنا جانشین کسی کو اعلان کر رہے ہیں تو اب احترام رسول یہ ہے کہ اس جانشین کو قبول کیا جائے. اگر اس کے بعد بھی سازشیں کی جائیں، اس کے بعد بھی سقیفہ میں بیٹھ کر کسی اور کو اپنا امام یا خلیفہ بنا لیا جائے تو اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی؟ جب آپ توہین رسالت کی ابتدا کریں گے تو دوسروں سے کیسے توقع کر رہے ہیں؟ اور یہ تو بہت بات کے مرحلہ ہے. جب رسول ایک لشکر کے 50 لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی ہو جائے جنگ میں یہاں سے نہ ہلنا، کچھ بھی ہو جائے جنگ کے جو بھی معاملات ہوں، جو بھی نتیجہ ہو، تم 50 تیر انداز اس جگہ سے نہیں ہٹنا. اور جنگ جب مسلمانوں کے فیور میں ہو گئی اور یہ 50 میں سے صرف 2 وہاں رکے، باقی سب مال غنیمت کے لیے چلے گئے، تو وہ مقصد کس کو سمجھ رہے تھے؟ جنگ جیتنے کو اور مال غنیمت حاصل کرنے کو، جبکہ مقصد تھا اطاعت رسول کرنا. اگر وہ اطاعت رسول کرتے رہتے جنگ بھی جیتتے، مال غنیمت بھی حاصل کرتے اور اصل مقصد کو بھی حاصل کرتے. لیکن چونکہ اصل مقصد سے منحرف ہو گئے، اطاعت رسول سے منحرف ہو گئے، جنگ بھی ہارے، مال غنیمت بھی ہاتھ سے گیا، جان بھی گئی، اور رسول کی اطاعت نہ کرنے کا جو عقاب ہوگا وہ تو اپنی جگہ پہ. تو ہمیں اصل مقصد کو یاد رکھنا ہے. حرمتیں نہیں پامال ہوں. وہ رسول جس کا احترام خدا نے کیا، جس پہ فقر و مباحات خدا نے کیا. قرآن میں خدا نے انبیاء کا نام لیا ہے، انبیاء کو خطاب کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں رسول کو کبھی نام سے خطاب نہیں کیا. یا موسیٰ ملے گا آپ کو قرآن میں، یا داؤد ملے گا قرآن میں، یا ابراہیم ملے گا قرآن میں، لیکن رسول کے نام گرامی کے ساتھ حرف ندا یا نہیں ملے گا. قرآن میں صرف 4 جگہ رسول کا نام گرامی ہے، لیکن وہ بیان میں ہے، پکارتے وقت نہیں ہے. رسول کو جب پکارا عہدے کے ساتھ پکارا، یا ایھا الرسول، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی نام نہیں لیا. پیغمبر کا احترام سکھا رہا ہے خدا کہ میں خدا ہو کر، خالق ہو کر یہ پسند نہیں کرتا کہ مقام خطاب میں اپنے محبوب کا نام لوں. دیگر انبیاء کا نام لیا ہے اس نے،
لیکن رسالت مآب کا نام سے خطاب نہیں کیا. مسلمانوں کو حکم دیا قرآن میں کہ رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور خود حکم نہیں دیا، عمل خود بھی کیا. اگر اللہ نام لے دیتا خطاب میں تو فقر و مباحات کی جگہ تھی. خالق پکار رہا ہے، لیکن ادب سکھا رہا ہے خدا کہ میرا حبیب اس مقام پر ہے کہ میں بھی اس کا نام خطاب میں نہیں لیتا، عہدے سے پکارتا ہوں. یہ عظمت ہے پیغمبر کی، یہ حرمت ہے پیغمبر کی. پیغمبر کی کبھی قسم کھا رہا ہے، پیغمبر کے دست مبارک کی قسم کھا رہا ہے، پیغمبر کی رضا کا ذکر کر رہا ہے، پیغمبر کی کملی کا ذکر کر رہا ہے. یعنی جو چیز منسوب ہو جائے پیغمبر سے. پیغمبر نے ابا کتنی دیر اوڑھی ہوگی اپنے دوش پہ؟ 24 گھنٹے میں کچھ ہی گھنٹے تو اوڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ دیر صحیح اگر یہ ابا میرے حبیب کی دوش مبارک پر چلی گئی ہے تو مورد احترام ہو گئی ہے. اگر یہ کملی کچھ دیر میرے محبوب نے اوڑھ لی ہے تو مورد احترام ہو گئی ہے. مسلمانوں کو کملی یاد رہی، ابا یاد رہی، وہ شہزادے یاد نہ رہے جو رسول کے سینے پہ سوار ہوتے تھے، کاندھے پہ سوار ہوتے تھے. جو کملی، جو ابا کچھ دیر کے لیے رسول کا حصہ نہیں ہے، رسول کا حصہ نہیں ہے. ایک لباس ہے، دوسروں کے پاس بھی ویسی لباس ہے، لیکن یہ لباس، یہ کپڑا اگر کچھ دیر کے لیے میرے محبوب کے جسم سے مس ہو جائے تو قابل احترام ہے. اگر لباس جو کچھ دیر جسم پہ رہے گا، کچھ دیر جسم سے الگ ہو جائے گا، کل کسی اور کا ہو سکتا ہے، رسول کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں، اس کا اتنا احترام ہے صرف مس ہو جانے کی وجہ سے. تو وہ شہزادہ جو خون رسول کا خون ہے، جو زبان چوس کے پیدا ہوا بڑا ہوا ہے، اس کا احترام کس مقام پر ہو؟ لہذا دشمنوں نے رسول کی حرمت کو پامال کیا. جب رسول کی حرمت پامال ہو جائے گی تو آل رسول کی حرمت اپنے آپ ختم ہو جائے گی. جب معاشرے میں رسول ہی کی حرمت نہیں رہ جائے گی تو پھر آل رسول کی حرمت کی تو بات ہی نہیں آئے گی. اگر رسول کے آواز پر آواز بلند کی جا سکتی ہے، رسول کے سامنے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، تو پھر آل رسول کی تو کوئی بات ہی نہیں رہ جائے گی. اگر ہم رسول کی بات کا انکار کر سکتے ہیں، رسول کے بنائے ہوئے اور منتخب کیے ہوئے کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر ہم آل رسول کو کیوں مانیں گے؟ کتنا احترام ہے اس پیغمبر کا خدا کی نظر میں. قرآن مجید سے ہی اگر میں پیش کرنا چاہوں تو بہت تفصیلی بحث ہے. احترام پیغمبر، مقام پیغمبر. تمام انبیاء کو خدا نے اپنے عبد کی طرف نسبت دی. عبدنا ابراہیم، عبدنا موسیٰ، ہمارا بندہ موسیٰ، ہمارا بندہ ابراہیم. یہ فخر ہے بھئی. ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سبھی کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، کتنے ہوتے ہیں اس میں سے اللہ کے بندے؟ خلقت کے لحاظ سے تو ہیں، لیکن عمل میں اللہ کے بندے ہیں. کوئی شکم کا بندہ ہے، کوئی عہدے کا بندہ ہے، کوئی مال کا بندہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ادھر اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو دکان چھوڑ دینی چاہیے تھی، کاروبار چھوڑ دینا چاہیے تھا، عمل چھوڑ دینا چاہیے تھا. کسی عمل میں مشغول ہوتے، جس کے بندے تھے اس کی آواز پر لبیک کہتے. عمل کو نہ چھوڑنا بتا رہا ہے کہ ہم اس عمل کے بندے ہیں. یہ تو ادھر سے دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن اگر خدا خود کہہ دے میرا بندہ عبدنا ابراہیم، میرا بندہ ابراہیم، تو اب سند ادھر سے دی جا رہی ہے. تو اب کسی کو شک نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. لیکن جہاں جہاں قرآن میں عبد کی طرف نسبت دی ہے وہاں اس عبد کا نام لیا ہے. عبدنا ابراہیم، عبدنا موسیٰ، دیگر انبیاء کا بھی نام لیا ہے. لیکن کہیں صرف عبد کہہ کر کسی کو خطاب نہیں کیا ہے پورے قرآن میں.
خالی بندہ اپنی طرف نسبت دے دی. لیکن جب صرف بندہ کہا، نام نہیں لیا، صرف بندہ کہا نام نہیں لیا، اور اس سے مراد صرف ایک ہی ذات تھی، سب کو سمجھ میں آ گیا کس کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اسراء پر، معراج پر. یہاں پر نام نہیں لیا، لیکن تمام بشریت کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ بندہ جو خالص اللہ کا بندہ ہے، نام کی ضرورت نہیں ہے، مقام عبدیت پر اتنا اعلیٰ ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذات ختمی مرتبت کی ذات ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور یہی آیت بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے. ہمارا عامہ سے ایک بہت بڑا اختلاف اسی معراج پر ہے. وہ کہتے ہیں روحانی ہے، ہم کہتے ہیں جسمانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول نے خواب دیکھا، گویا روح گئی تھی. تو پھر خفگی کیا ہے؟ ایسی تو جنت تو ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں کبھی کبھی. اپنی تخیلی جنت میں تو خواب میں ہم بھی چلے جاتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہوا؟ لیکن خود اگر آیت پہ غور کر لے انسان، دیکھیے حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، تو کتاب کافی ہے، لیکن اس کو واقعاً سمجھنا بہت مشکل ہے. اگر اسی آیت پہ غور کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. اگر رسول کہتے میں گیا تو چلیے آپ اعتراض کر سکتے، آپ رسول کی ہر بات پہ اعتراض کرتے، اس پہ بھی کر لیجئے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی. رسول نہیں کہہ رہے میں گیا، خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا. تو اگر جسمانی معراج پر آپ کو شک اور شبہ ہو رہا ہے تو خدا کی قدرت پہ شک ہو رہا ہے. خدا لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں تو قدرت خدا پہ شک کر رہے ہیں. رسول کی معراج پہ شک نہیں ہے، اللہ کی قدرت پہ شک ہے. سب سے بڑا دعویٰ کہ ہم خدا کو ماننے والے، ہم توحید کو ماننے والے، باقیوں کو تو مشرک ہیں، باقی تو نہ جانے کس کس کو پکارتے ہیں. لیکن آپ کا یہی انکار بتا رہا ہے کہ آپ کو قدرت خدا پر شک ہے. رسول نے نہیں کہا میں گیا، خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا. جس کے قبضے قدرت میں ہر شے ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے رسول کو معراج پہ لے جانا. اس مقام پر ہے یہ رسالت کی ذات کہ خدا اپنی عبدیت کو اگر اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، عبد ہی میرا بندہ، تو رسول کی ذات خطاب نہیں کر رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ادب سے پیش آیا کر. رسول کو عظمت دی خداوند عالم. اگر رسول کی حرمت پامال ہوگی تو قوم تنزلی میں جائے گی. جو حال حسین کے زمانے کے لوگوں کا ہوا اور آج تک مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہے حرمت قرآن کو پامال کرنا، حرمت رسالت مآب کو پامال کرنا. جب جب حرمتیں پامال ہوں گی قوم ذلیل اور رسوا ہوگی. کتنا ادب اور لحاظ ہے پیغمبر کا، کتنا مقام ہے پیغمبر کا. اپنی تمام تر نعمتوں کو پیغمبر پہ تمام کیا. کوئی ذات اگر احترام پیغمبر ہمیں بتا سکتی ہے، واقعاً یہ اہل بیت کا کمال ہے. اگر اہل بیت نہ ہوتے، اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر کا احترام کسے کہتے ہیں. میں اکثر اپنے جوانوں سے اپنی مجلس میں اس بات کو کہتا ہوں. آپ امیر المومنین کا کلام پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کے گھروں میں موجود ہوگی، علماء سے سنتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں. نہج البلاغہ کھولیے، اس کے اندر تقریباً ہر خطبے کے ریفرنس میں لکھا ہے کہاں دیا یہ خطبہ، کب دیا یہ خطبہ، یہ خط کب لکھا، کیونکہ اکثر خطبے ہیں یا خط ہیں.
بعد کلمات قصار انہی خطبوں سے نکال کے آئے گئے، لیکن اصل جو مجموعہ ہے وہ خطوط کا ہے جو خط امیر المومنین نے لکھے ہیں، یا خطبوں کا ہے جو امیر المومنین نے مختلف موقعوں پہ دیے. اور سید رضی نے تقریباً ہر خطبے سے پہلے لکھا ہے کہ یہ خطبہ کہاں دیا ہے، کب دیا ہے. آپ پڑھیں پوری نہج البلاغہ، جتنے خطبے ہیں وہ سب بعد شہادت رسول ہیں، جتنے خطوط ہیں بعد شہادت رسول ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیا امیر المومنین کو بولنا نہیں آتا تھا؟ امیر المومنین اس ذات کا نام ہے جو ولادت کے تیسرے دن آغوش پیغمبر میں آ کر توریت کی تلاوت کر رہا تھا، انجیل کی تلاوت کر رہی تھی، زبور کی تلاوت کر رہی تھی. یہیں تک بات نہیں تھی، اس قرآن کی تلاوت کی جو ابھی ظاہری طور پہ نازل بھی نہیں ہوا تھا. سورہ مومنین کی پہلی 6 آیتوں کی تلاوت کری. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی تلاوت امیر المومنین نے کی خدا نے اس کو اپنا کلام بنا لیا، یا امیر المومنین نے قرآن کو لوح محفوظ پر نازل ہونے سے پہلے پڑھ لیا تھا لہذا تلاوت کر دی. دونوں میرے مولا کی فضیلتیں. تو وہ بچہ جو تیسرے دن کلام خدا کی تلاوت کر رہا ہے وہ ایک دم خاموش ہے، پھر کوئی خطبہ نہیں ملتا. کچھ میدان میں رجز آپ کو مل جائیں گے، احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، خیبر کے میدان میں. رجز ایک خاص چیز تھی، میدان جنگ میں صرف حریف کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے پڑھی جاتی تھی. رجز کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا. جب پیغمبر نے کبھی پوچھا یا علی کیا یہ بتا سکتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں، امیر المومنین نے ہمیشہ کیا کہا؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. دیکھیں ادب، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، یہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ نہیں جانتا، کیونکہ جب جانتے ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جانتے. لیکن کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. علی یہ کلام کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مقام ادب کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بزرگ سامنے ہو تو چھوٹے کو خاموش رہنا چاہیے، اپنے علم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ذات خاموش کیوں ہے؟ مقام پیغمبر کو سمجھانے کے لیے. میں جانشین پیغمبر ہوں. جب تک پیغمبر مسند پہ ہیں، جب تک پیغمبر لوگوں کے درمیان ہیں، پیغمبر علوم کو نشر کریں گے، پیغمبر قرآن کی تعلیم دیں گے، پیغمبر حکمت کی تعلیم دیں گے، پیغمبر نفوس کو صحیح تربیت دیں گے. جب پیغمبر اپنے کام کر کے دنیا سے چلا جائیں گے تب میں پیغمبر کا خلیفہ ہوں، میں پیغمبر کا نائب ہوں، میں پیغمبر کا جانشین ہوں. اب میں آ کر تشریح کروں گا، اب میں قرآن سمجھاؤں گا، اب میں تعویل کروں گا، اب میں تفسیر کروں گا. علم اس وقت بھی میرے پاس تھا، لیکن پیغمبر کے مقام کا لحاظ یہ ہے کہ میں خاموش رہوں. یہ عظمت ہے، یہ کردار ہے. آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے امام حسن امام حسین کے لیے کہ بچپنے میں مسجد جاتے تھے، لوٹ کے آتے تھے اور اپنی والدہ ماجدہ کو پیغمبر کی ہر بات بتاتے تھے کہ آج پیغمبر نے مسجد میں یہ کہا، آج پیغمبر نے مسجد میں یہ کہا. صدیقہ طاہرہ نے یہ بات امیر المومنین کو بتائی. امیر المومنین نے کہا ایک دن میں سننا چاہتا ہوں بچوں کی بات کو. دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے. امام حسن نے کلام کرتے ہوئے ایک بار کہا کہ مادر گرامی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا سن رہا ہے. اس مقام پر کب پہنچتا ہے انسان؟ امام کے علم میں ہے کہ کون سن رہا ہے. امام کا یہ واقعہ جو ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ اسی لیے پہنچایا گیا ہے کہ ہم بزرگ کے احترام کو سمجھیں، امام کے مقام کو سمجھیں کہ اگر ایک امام موجود ہے تو دوسرا امام امامت پہ فائز ہے لیکن احترام کر رہا ہے کہ مجھ سے بڑا سن رہا ہے، میری زبان میں لکنت محسوس ہو رہی ہے. اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو عظمت پیغمبر ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، احترام پیغمبر ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. مسلمان
کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن مقام پیغمبر کو نہیں پہچانتے تھے، عظمت پیغمبر کو نہیں سمجھاتے۔ اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سیرت رسول کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور حسین نے کتنا اہتمام کیا اس کے لیے کہ صرف سیرت رسول کو لے کر نہیں چلے، سورت رسول بھی لے کے چلے، سیرت بھی اپنے ساتھ لے کے۔ اگر حسین کہتے میں سیرت رسول پہ عمل کر رہا ہوں تو کسی کو انکار نہ ہوتا کہ آپ سیرت رسول پر ہیں، لیکن حسین نے بات ایک یہاں تک محدود نہیں رکھی، سورت بھی رسول کی لے کے چلے، سیرت بھی رسول کی لے کے چلے، نام بھی علی کا لے کے چلے، کردار بھی علی کا لے کے چلے۔ یہ عام بات نہیں، یہ باپ نہیں کہہ رہا ہے بیٹے کے لیے کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں اور رفتار میں اور گفتار میں تیرے محبوب کی شبیہ ترین مخلوق ہے۔ یہ امام کہہ رہا ہے، یہ جو شہزادے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہنا، یہ باپ بیٹے سے نہیں کہہ رہا ہے۔ امام ان جذبات سے بہت آگے ہے، یہ وہ مشتاق چہرے رسالت کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف اس وقت دیکھتا تھا جب اپنے جد کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا تھا، تم میدان میں جا رہے ہو، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا تاکہ میں رسول کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ حسین رسول کی صورت لے کے میدان میں آئے، یہ بتانے کے لیے کہ رہتی دنیا تک یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کلمہ تو رسول کا پڑھ رہے ہیں لیکن نہ انہیں رسول کے کردار سے محبت ہے نہ رسول کی صورت سے محبت ہے۔ اگر یہ واقعاً رسول کو چاہنے والے ہوتے تو صورت رسول دیکھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے، سیرت رسول دیکھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے، رفتار رسول کو دیکھ کر ہدایت پا لیتے، گفتار رسول کو دیکھ کے ہدایت پا لیتے۔ جو ہدایت پانے والے تھے وہ پا گئے۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہا اور حر نے وہ لشکر چھوڑا۔ اس لہجہ پیغمبر نے حر کی مشکل کو آسان کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ لہجہ پیغمبر میں اذان کے بعد بھی کیا شک رہ جاتا ہے کسی کے ذہن میں کہ حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ حسین نے یہ اذان اسی لیے دلوائی کیونکہ اب تک تو مسلم مسروق اذان دیتے تھے، آج کیوں علی اکبر سے اذان دلوائی جا رہی ہے؟ لہجہ پیغمبر فضائے کربلا میں کیوں گونج رہا ہے؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور یہاں پر عظمت اس شہزادی کی جس نے اس بچے کو تربیت دی۔ کیا کہا حسین ابن علی نے؟ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں۔ صورت اللہ عطا کرتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ کون کس کی صورت میں خلق ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ، لہذا اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ نے اس شہزادے کو رسول کی صورت میں خلق کیا، یہ اللہ کی عظمت ہے، حسین کو دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ سیرت آپ سن کر پڑھ کر اپنا سکتے ہیں۔ میں ہمارے علماء کے لیے کہ ان بعض علماء ایسے گزرے کہ لوگوں نے کہا کہ ان کی سیرت دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ہمیں آئمہ یاد آ جاتے ہیں، انبیاء یاد آ جاتے ہیں، جبکہ ان علماء نے نہ آئمہ کو دیکھا ہے نہ انبیاء کو دیکھا ہے، لیکن کتابوں میں سیرت کو دیکھا ہے، قرآن میں سیرت کو دیکھا ہے، اپنی زندگی کو ویسا بنایا، لوگوں کو لگا کہ وہی سیرت ہے۔ تو سیرت اپنائی جا سکتی ہے، پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کاپی کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک ہے بولنا، کسی کے بولنے کی نقل کرنا، اور دوسرا چلنا۔
جب تک آپ کسی کو بولتے ہوئے نہ سنیں آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ کسی کو چلتے ہوئے نہ دیکھیں آپ اس کی چال کاپی نہیں کر سکتے۔ علی اکبر کا سن کتنا ہے؟ 18 برس۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو سن لکھا ہے، بعض نے زیادہ بھی لکھا ہے، 25 برس تک بھی بعض نے لکھا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ 18 برس ہے۔ شیخ مفید نے بھی 18 لکھا ہے۔ 18 برس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی اکبر نے امیر المومنین کو بھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ امیر المومنین کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی ہے، واقع کربلا سن 60-61 ہجری میں ہے، 20 سال کا فاصلہ ہے، شہزادے کی عمر 18 سال ہے، یعنی امیر المومنین کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور اگر ہم 25 برس کو مان لیں تو امیر المومنین کو دیکھا ہے لیکن رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ جس شہزادے نے رسول کو نہیں دیکھا وہ رسول کی صورت میں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ رسول کی سیرت کسی سے بھی سن کے اپنا سکتا ہے، لیکن چال کیسے اپنائے گا اور لہجہ کیسے اپنائے گا؟ کیونکہ نہ رسول کو بولتے سنا ہے نہ رسول کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب اس شہزادے کو امام کیسے کہہ رہا ہے کہ چلتا بھی رسول کی صورت ہے، بولتا بھی رسول کے لہجے میں ہے؟ یہ راز رہ جاتا اگر ہمیں دربار شام میں کسی شہزادی کی آواز نہ سنائی دیتی اور کہنے والا کہتا کہ کیا قیامت آ گئی؟ لوگ پوچھتے کیوں؟ کہ لہجہ علی سنائی دے رہا ہے، بالکل علی اسی لہجے میں بول رہے تھے۔ زینب نے راز کھولا، میں نے اپنی تربیت اس طرح کی، اپنا لہجہ باپ کا لہجہ بنا لیا، شہزادے کو رسول کا لہجہ عطا کر دیا، اپنی روش علی کی روش بنا دی، شہزادے کو رسول کی روش پہ سکھا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ یا علی۔ علماء نے لکھا کہ شہزادی جب چلتی تھیں تو بالکل ویسے ہی چلتی تھیں جیسے صدیقہ طاہرہ چلتی تھی، اور صدیقہ طاہرہ کے لیے لکھا کہ بالکل ویسے چلتی تھی جیسے رسول اللہ چلتے تھے۔ یہ ہے زینب کی تربیت کہ خود لہجہ علی کو اختیار کیا، علی اکبر کو لہجہ رسول دے دیا۔ علی اکبر نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن زینب نے لہجہ تعلیم کر دیا، اور نہ صرف لہجہ، چلنے کا انداز تعلیم کر دیا۔ اب آپ سوچیں امام حسین جب اس بچے کو دیکھتے ہوں گے جو لہجہ پیغمبر میں گفتگو کرتا ہے، جو چلتا ہے تو رسالت مآب کی طرح چلتا ہے، دکھتا ہے تو رسول کی طرح دکھتا ہے، پیغمبر کی شکل کو دیکھ کر، رفتار کو دیکھ کر، گفتار کو دیکھ کر حسین کو کتنے مرحلے یاد آتے ہوں گے۔ یہ صرف مقام فضیلت نہیں ہے، حسین کے لیے کتنے سکون کا سبب بنتا ہوگا یہ شہزادہ۔ جب بھی رسالت مآب یاد آئے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیں۔ بہت عظیم مقام ہے اس شہزادے کا۔ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، کربلا جانا نصیب کرے۔ اس مقام کو جو حاصل ہے اس شہزادے کو، ایک مقام کیا حاصل ہے؟ آپ اسی زری میں دفن ہیں جس میں امام حسین دفن ہے، باقی شہداء الگ دفن ہیں۔ امام حسین کے ساتھ صرف 2 لوگ دفن ہیں، علی اکبر، اور بعض روایات میں آپ کے سینہ اطہر پہ جناب علی اصغر۔ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں اس شہزادے کو آپ 2 بار سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ یا علی ابن الحسین اس زیارت میں کون ہے؟ جناب علی اکبر ہے۔ وعلی اولاد الحسین، تو جب اولاد حسین کہیں گے تو جناب علی اکبر پہ سلام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اولاد بھی ہیں۔ تو ایک بار میں آپ جب امام حسین کو 1 سلام کرتے ہیں، جناب علی اکبر کو 2 سلام کرتے ہیں۔ باب الحوائج ہیں آپ۔ واحد وہ شہید ہے جس کو بھیجتے وقت حسین نے خدا کو گواہ بنایا۔ ویسے تو ہر عمل خدا کے لیے ہو رہا ہے،
لیکن واحد شہید ہے جس کو روانہ کرتے وقت حسین نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے محبوب کی شبیہ ترین مخلوق ہے۔ جب جب میں تیرے محبوب کی صورت کا مشتاق ہوتا تھا اس چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ واحد شہید ہے جس کے قاتل پر حسین نے خود لعنت کی ہے، کسی شہید کے قاتل پہ حسین نے وہاں لعنت نہیں کی۔ حسین نے روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے کسی پہ لعنت نہیں کی ہے سوائے ایک کے، سوائے قاتل جناب علی اکبر کے، کیونکہ اس نے رسالت کی تصویر کو مخدوش کیا ہے۔ اس نے اس عمل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وہ کلمہ ضرور پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا تعلق رسول سے نہیں ہے۔ یہ دو شہزادے جو کربلا میں آئے، دونوں کے نام علی، دونوں حسین کے بیٹے، وہ تو پہچاننے کے لیے ہم اکبر اور اصغر کہتے ہیں، ورنہ نام تو علی ہیں۔ یہ دونوں علی بہت عظیم عمل کے لیے آئے۔ شہادت علی اکبر سے دشمن کا اسلام ختم ہوا، شہادت علی اصغر سے ان کی انسانیت بھی معلوم ہو گئی کہ ان میں انسان بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں یہ شہزادہ جس کو عمر بھر اس نظر سے دیکھا کہ رسول کی طرف زیارت کر رہے ہوں، اگر ہاتھ کو جوڑ کر سامنے کھڑا ہو اور رخصت طلب کر رہا، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک جوان، 18 برس کا جوان، ابھی کچھ دیر پہلے حسین نے حر سے کہا تھا کہ کیا بوڑھے باپ بھی جوان کے لاشے پہ جاتے ہیں؟ اور علی اکبر سامنے کھڑے، بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے کون گیا، لیکن ظاہر یہ وہ مقام نہیں کہ ہم اختلافی روایات کو پڑھیں۔ علی اکبر کا جانا حسین کے لیے بہت سخت تھا، اور میں نے وجہ بتائی، صرف بیٹے کی محبت نہیں ہے، نہیں، اسلام کے لیے تو حسین سب کچھ فدا کر رہے تھے۔ بات بیٹے کی نہیں ہے، بات تصویر رسالت کی ہے کہ اب یہ بیٹا جب میدان سے لوٹے گا تو تصویر رسالت خون میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ میدان میں گئے علی اکبر، امام حسین نے کتنا اہتمام کیا ہے، سر پہ رسول کا امامہ باندھا، علی مرتضیٰ کی زرہ دی، تلوار حمل کرائی، خود سوار کیا، تقدم ولدی، اے میرے بیٹے آگے بڑھو۔ علی اکبر میدان میں گئے۔ اتنا عظیم جہاد کیا ہے جناب علی اکبر نے کہ کربلا میں اس کی نظیر نہیں، ظاہر امیر المومنین کے فرزند ہیں۔ رجز بھی یہی پڑھا کہ میں ہاشمی غلام ہوں، میں ہاشمی جوان ہوں، حیدر کا بیٹا ہوں، حسین کا فرزند ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تلوار کیسے چلائی جاتی ہے۔ بعض روایت میں کہ 80، بعض میں 120 لوگوں کو فنار کیا، اور اس کے بعد بابا کی طرف لوٹے۔ ایک روایت کربلا میں نے سنی تھی، کسی منابع میں نہیں دیکھی لیکن ایک بہت معتبر روایت سے سنی۔ یہ روایت کچھ برس پہلے کی، یعنی کربلا سے تقریباً 22 سال پہلے کی، جب جنگ صفین ہو رہی تھی۔ تو جنگ صفین میں امیر المومنین کے فرزند حسن، حسین، محمد حنفیہ یہ جنگ کرتے تھے۔ امام حسن، امام حسین کو اکثر امیر المومنین روک لیتے تھے کہ یہ فرزند رسول ہیں، نسل رسول منقطع نہ ہو، اور محمد حنفیہ کو جنگ پہ بھیجتے تھے۔ تو بات کہتی ہے کہ محمد حنفیہ جنگ کر رہے تھے، امیر المومنین گھوڑے پہ سوار جنگ کو دیکھ رہے تھے، حسن اور حسین امیر المومنین کے ساتھ کھڑے بھائی کی جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ محمد حنفیہ امیر المومنین کے شاگرد ہیں، تلوار چلانا امیر المومنین سے سیکھی ہے، عظیم جنگ کر رہے تھے، اور امیر المومنین داد شجاعت دے رہے تھے، مرحبا ولدی، مرحبا ولدی، یہاں تک کہ میدان سر کے کر کے محمد حنفیہ لوٹنے لگے۔ روایت کہتی ہے محمد حنفیہ جب لوٹنے لگے تو امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا ایک مشک آب لے آؤ۔
غلام گیا پانی لے آئے، محمد حنفیہ نزدیک آئے، امیر المومنین نے مشک کے دہانے کو کھولا خود، اس میں سے کچھ پانی لیا اور امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کے سینے کی طرف، جو زرہ پہنے ہیں انسان گرم ہو جاتی جنگ کرتے وقت خون گر رہا ہے کڑیوں سے، کچھ پانی سینے پہ پھینکا، خود کو اتارا جو گرمی سے دہک رہا تھا، کچھ پانی خود پہ ڈالا کہ اس کی گرمی کم ہو، اور اس کے بعد ایک کاسے آب کو پر کر کے امیر المومنین نے وہ کاسا محمد حنفیہ کو دیا کہ لو بیٹا تمہارا جگر اس وقت آتش سے تپ رہا ہوگا، اس پانی کو پی کر اپنے جگر کی پیاس کو ٹھنڈا کر لو۔ روایت صرف اتنا ہی کہتی ہے، لیکن انسان تخیل میں جا سکتا ہے کہ جب امیر المومنین یہ عمل کر رہے ہوں گے اور حسین اس عمل کو دیکھ رہے ہوں گے تو حسین نے یہ سوچا ضرور ہوگا کہ جب جوان میدان سر کر کے لوٹتا ہے تو باپ کس طرح استقبال کرتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، سر پہ پانی ڈالتا ہے، سینے پہ پانی ڈالتا ہے، کاسے آب پیش کرتا ہے۔ جب میرا بیٹا ہوگا جہاد کر کے لوٹے گا میں بھی یہ عمل کروں گا۔ اللہ اللہ، روز عاشورہ علی اکبر میدان جیت کے لوٹ رہے ہیں، حسین ہاتھوں کو جھاڑے کھڑے ہیں، نہ کاسے آب ہے نہ مشک ہے، علی اکبر کا سامنا کیسے کروں؟ علی اکبر قریب آئے، عجیب جملہ کہا، بابا پیاس قتل کیے دے رہی ہے، اگر ایک سبیل آب ہو جائے میں ابھی ان کوفیوں کو بتاؤں کہ ہاشمی جوان کیسے جنگ کرتے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، لیکن علی اکبر کا رونا ہے، وہ علی اکبر کہ جس پر امام حسین نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کو غشی طاری ہو گئی۔ کون حق علی اکبر کو ادا کر سکتا ہے؟ بیٹے نے باپ سے کہا بابا پیاس قتل کیے دے رہی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا تمہارے بابا کا ہاتھ خالی ہے، خیمے میں ایک جرعہ آب نہیں ہے۔ اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا جو شاید تاریخ میں ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا۔ دیکھیں عزیزوں، ہمیں سب کی پیاس معلوم ہے۔ علی اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، ابو الفضل عباس نے پیاس کا اظہار کیا، سکینہ نے پیاس کا اظہار کیا، زینب ام کلثوم نے پیاس کا اظہار کیا، لیکن ہمیں کبھی نہیں ملتا حسین نے پیاس کا اظہار کیا ہو۔ ہمیں نہیں معلوم حسین کتنے پیاسے تھے۔ اگر شہزادے کا یہ عمل نہ ہوتا دنیا کو پتہ نہ چلتا حسین کتنے پیاسے تھے۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دی، واپس کھینچی، بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ، حسین نے ایک انگوٹھی اتاری علی اکبر کو دی، بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ تمہیں تمہارے جد کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ کسی شقی نے ایک برچھی شہزادے کے سینے پہ ماری، اور جب برچھی کھینچی تو برچھی کا پھل شہزادے کے سینے میں الجھ کر رہ گیا۔ جوان تیورا کر زمین پر آیا۔ واقعہ کربلا میں یہ واحد شہید ہے جس نے اس طرح سے حسین کو خطاب کیا۔ اب تک طریقہ یہ تھا جو گرتا تھا حسین کو پکارتا تھا، جو گرتا تھا حسین کو بلاتا تھا، جو گرتا تھا حسین سے مدد چاہتا تھا، لیکن علی اکبر نے طریقے کو بدل دیا۔ علیک من السلام یا ابتا، اے بابا آپ پر سلام آخر ہو۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا تشریف نہ لائیے گا، بابا زحمت نہ کیجئے گا۔ علی اکبر گرے، ادھر علی اکبر گرے، ادھر حسین زمین پر دیورا کر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں تاریخ کہتی ہے حسین اٹھتے تھے گر جاتے تھے، اٹھتے تھے گر جاتے تھے، کمر کو تھامے کہتے تھے یا علی یا علی۔ علماء کہتے ہیں دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا نجف کے علی کو پکار رہے ہیں اے مشکل کشا علی، اے فاتح خیبر علی، اے دنیا کی مدد کرنے والے علی، آئیے بیٹے کی مدد کریے، جوان گم ہو گیا،
حسین کو دکھائی نہیں دیتا، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹے کو پکار رہے ہوں، اے علی اکبر، حسین کی بینائی جواب دے چکی، آواز دو، آواز کے سہارے پہنچوں۔ حسین علی اکبر تک کیسے پہنچے ہمیں نہیں معلوم، تاریخ یہ کہتی ہے حسین 18 بار زمین پر گرے اور اٹھے، یہاں تک کہ جنازے کے نزدیک پہنچے، بالین علی اکبر پر پہنچے، جوان کو دیکھا، جوان سینے پہ ہاتھ رکھے ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تصویر رسول خون میں آغشتہ ہے، ایک ایک بدن کے ایک ایک حصے سے خون بہ رہا ہے۔ حسین نے جوان کی طرف دیکھا، جوان کے چہرے پہ کرب کو دیکھا، ہاتھ کی طرف نظر گئی، جوان سینے پہ ہاتھ رکھے ہے اور ایک آہ کر رہا ہے۔ ایک بار باپ نے کہا، حسین نے کہا، بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں حسین نے دیکھا۔ حسین نے جب کہا، علی اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا، بابا شقی نے جب نیزہ کھینچا تو یعنی الجھ کے رہ گئی، جو میرے جگر میں پیوست ہے یہ بہت اذیت دے رہی ہے، ہر سانس میرے لیے اذیت ہے، سانس کا اندر آنا بھی اذیت ہے، سانس کا باہر جانا بھی اذیت ہے۔ اے بابا اگر آپ سے ممکن ہو تو اس انی کو باہر نکال دیجئے۔ اللہ اللہ، حسین کا اتنا عظیم امتحان، ایک بار آستینوں کو الٹا، نجف کا رخ کیا، بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ کہہ کر حسین نے انی کو ہاتھ میں لے کر ایک بار کھینچا، قیامت برپا ہوئی۔ انی کے ساتھ علی اکبر کا جگر، ادھر جگر نکلا، ادھر حسین کے بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے سر کو پیٹا، الدنیا بعدک الوفا، تمہارے بعد اس دنیا پر خاک۔